السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قیام امام حسین علیہ السلام کے مقاصد کو سمجھنے کے لیے ایک اہم دستاویز حضرت محمد حنفیہ کے نام آپ کی وصیت ہے، لہذا آج آپ کی خدمت میں امام علی مقام کی اس وصیت کو پیش کرتا ہوں کہ جس میں امام علی مقام نے حضرت کو لکھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، هذا ما اوصى به الحسین ابن علی الى اخیہ محمد ابن الحنفیہ۔ یہ حسین ابن علی کی وصیت ہے اپنے بھائی محمد حنفیہ کے نام۔ حسین گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے، اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں جو اس کی طرف سے دین حق لے کر آئے ہیں۔ اور حسین یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ جنت اور دوزخ حق اور حقیقت ہیں، اور روز جزا کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس روز یقیناً اللہ تمام اہل قبور کو زندہ کرے گا۔ امام علی مقام نے ان الفاظ کے ذریعے اپنے عقیدے کو لوگوں پر آشکار کر دیا، اور پھر اپنے قیام کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے امام نے ارشاد فرمایا: انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدی اريد ان آمر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی بن ابی طالب۔ مدینے سے میرا نکلنا خود پسندی اور تفریح کی غرض سے نہیں ہے، اور نہ ہی فساد اور ظلم و ستم میرا مقصد ہے۔ میں تو صرف اس لیے نکلا ہوں کہ اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں۔ میں چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو انجام دوں، اور یوں اس انجام دہی میں اپنے نانا اور اپنے والد گرامی کی سیرت کی پیروی کروں۔ اب اگر کوئی میری دعوت کو حق سمجھ کر قبول کرے تو اس نے اللہ کا راستہ اختیار کیا ہے، اور میری دعوت کو مسترد کر دے تو میں صبر کروں گا یہاں تک کہ اللہ میرے اور ان افراد کے درمیان فیصلہ کرے، اور اللہ ہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اے برادر، یہی آپ کے لیے میری وصیت ہے، اور میری توفیقات تو صرف اللہ کی جانب سے ہیں، اسی پر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی جانب مجھے پلٹنا ہے۔ امام علی مقام کے قیام کے اسباب کے متعلق اگر آپ کچھ پڑھنا چاہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام نے ولید اور مروان کے جواب میں اپنی جدوجہد کے اولین محرک اور یزید ابن معاویہ کی مخالفت کا سبب بیان کیا، اور اب آپ مدینے سے روانگی کے وقت اپنی وصیت میں ایک دوسرے محرک یا اس قیام کے بنیادی ترین سبب کی جانب اشارہ فرما رہے ہیں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، وسیع پیمانے پر پھیلی ہوئی برائیوں اور یزیدی حکومت کے غیر اسلامی اور غیر انسانی طرز عمل کی مخالفت ہے۔ اس ضمن میں آپ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر مجھ سے بیعت کا مطالبہ نہ بھی کیا جائے تب بھی میں خاموش اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھا رہوں گا، کیونکہ ارباب اقتدار سے میرا اختلاف محض یزید کی بیعت تک محدود نہیں ہے کہ اگر وہ بیعت کے سلسلے میں خاموش رہے تو میں بھی خاموش رہوں گا، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ یزید اور خاندان یزید ظلم و ستم، معاشرتی خرابیوں اور اسلامی احکام میں تبدیلی کا سبب بن رہا ہے، اور میری ذمہ داری ہے کہ میں ان خرابیوں کی اصلاح، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی انجام دہی، اپنے نانا رسول اللہ کی سنت کے احیاء اور اپنے والد بزرگوار کی سیرت کو زندہ کرنے اور عدل و انصاف کے فروغ کے لیے کم ٹھوک کر میدان میں اتروں اور بنی امیہ کا قلعہ قمع کر دوں جو ان تمام خرابیوں کی جڑ ہے، اور دنیا جان لے کہ حسین نہ ہی جاہ و مقام اور دولت و ثروت کا طالب ہے، اور نہ ہی شر و فساد اور امور مسلمین میں رخنہ اندازی چاہتا ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جو قیام امام حسین کے روز اول سے آخری دن تک اور حیات حسینی کے آخری لحظے تک جلوہ افروز رہی۔ یہاں یہ سوال بھی پیش آتا ہے کہ کیا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی انجام دہی کی ایک شرط یہ نہیں ہے کہ اس فریضے کی ادائیگی میں جان و مال کا خطرہ نہ ہو؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام نے نہ صرف اس شرط کو نظر انداز کیا بلکہ اس راہ میں اتنا آگے بڑھے کہ اپنی اور اپنے انصار کی جانیں فدا کر دیں، اور اپنے اہل بیت اور مخدرات کی اسیری تک کو قبول کیا۔ ہم انشاءاللہ ان کلپس اور ویڈیوز میں ان تمام چیزوں کے تفصیلی جواب آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا
ان الحمدللہ رب العالمین۔